اس کے اندر جو باتیں ہوں گی وہ خطے میں کشیدگی کم کرنے کے حوالے سے بات ہوگی، امن کو دوبارہ بحال کرنے کے حوالے سے بات ہوگی، اور مسلم امہ کے اتحاد کے حوالے سے بات ہوگی کہ نواز شریف جو ہیں، جو لوگ ان کے ساتھ سنسیئر رہے ہیں ان کو کہیں نہ کہیں کمپنسیٹ ضرور کرتے ہیں، ان کی قربانیوں کا لحاظ ضرور کرتے ہیں۔ کچھ خواب ایم کیو ایم کے چکنا چور ہوئے ہیں کہ امریکہ کی معیشت جوس کے بغیر نہیں چل سکتی، اسرائیل کے بغیر نہیں چل سکتی۔ تھوڑا سا انہیں اندازہ نہیں تھا افغانستان کے طالبان کو پاکستان کی قوت کا۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کے ساتھ رمشا عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام وی ٹاک۔ ہمارے ساتھ میرے ساتھ موجود ہیں ناظرین۔ آج جن ٹاپکس پہ ہم بات کریں گے، ہم نے دیکھا کہ خطے میں ایک کشیدگی کی صورتحال تھی، لیکن آج وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ سعودی عرب کے دورے پر روانہ ہوئے ہیں۔ یہ دورہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ ان کی سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے بہت اہم ملاقات ہونے جا رہی ہے۔ اس میں کیا ڈسکس ہوگا، اس حوالے سے بات کریں گے۔ پھر ساتھ ہی ساتھ ہم نے دیکھا کہ نہال ہاشمی صاحب کو جو ہے وہ سندھ کا گورنر لگا دیا گیا ہے۔ اب یہ کتنا امپورٹنٹ ہے، ایم کیو ایم اس پہ کیا سوچ رہی ہے، اس پہ ذرا بات کریں گے۔ اور آج بڑی ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوئی تحریک انصاف کے حوالے سے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کو اسپتال منتقل کرنے کے حوالے سے درخواست کی سماعت ہوئی۔ لطیف کھوسہ صاحب نے اس کے اوپر دلائل دیے، اس کے بعد عدالت نے محفوظ فیصلہ سنا دیا، اور اس محفوظ فیصلے میں یہی کہا گیا ہے کہ میڈیکل بورڈ تشکیل دیا جائے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ میڈیکل بورڈ بنتا ہے یا نہیں بنتا، اس پہ بات ہوگی۔ اور پھر پاکستان نے جو ہے وہ سفارتی لحاظ سے کئی کامیابیاں سمیٹی ہیں۔ اس جنگ میں بھی پاکستان کا بڑا اہم کردار رہا ہے باقی جنگ کو ختم کرنے کے حوالے سے۔ اسی طرح سے ایران کے جو صدر ہیں انہوں نے پاکستان کے کردار کو بہت سراہا ہے، انہوں نے ٹویٹ کی ہے۔ اس حوالے سے آج کے پروگرام میں بات ہوگی۔ ویلکم ٹو دا شو عمار صاحب۔ عمار صاحب، سب سے پہلے تو آج ہم بات کر لیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ سعودی عرب کے دورے پر روانہ ہوئے ہیں، اور ان کی بڑی اہم ملاقات ہونے جا رہی ہے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے۔ اوور آل آپ اس ملاقات کو یا اس دورے کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں، اور یہ دنیا میں کتنا اہمیت کا حامل ہوگا یہ دورہ؟ دیکھیے، یہ اس وقت ساری دنیا کی نظریں جو ہیں اس ملاقات کے اوپر ہوں گی، اور ہماری بڑی خوش بختی ہے کہ اس میں بڑا کرٹیکل اہم کردار حکومت پاکستان کا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان کو بلایا گیا، اور وزیر اعظم پاکستان کو سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی دعوت پر بلایا گیا۔ یہ بہت ہی مختصر دورہ ہے، چند گھنٹوں کی ملاقات ہے۔ اس میں اسحاق ڈار صاحب بھی، نائب وزیر اعظم بھی شہباز شریف صاحب کی معاونت کر رہے ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی خبر وہ ہوگی جو اس میٹنگ کے بعد اعلامیہ جاری کیا جائے گا۔ ہمیں دو تین باتوں کے بارے میں بڑی کلیئرٹی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان امن کا خواہاں ہے، سعودی عرب بھی پاکستان کے ساتھ امن کا خواہاں ہے۔ ماضی میں بھی جب بھی دنیا میں کرائسس آئے، اختلافات کی نوبت آئی، مسلم امہ میں انتشار کی بات آئی، تو اگر کسی نے اتحاد کا ڈول ڈالا اور لوگوں کو اکٹھا کرنے کی بات کی، امن کی بات کی، تو اس میں پاکستان اور سعودی عرب سر فہرست رہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ موجودہ کانفلکٹ کے اندر صورتحال بگڑتی جا رہی ہے، سلوشن نہیں نکل رہا، دنیا ساری پریشان ہے، اور آپ نے دیکھا آئل پرائسز کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہیں، اب نئے ہرمز میں کیا ہو رہا ہے۔ اس موقع پر اگر پاکستان اپنا کوئی کردار ادا کر سکے تو یہ اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ اس کے اندر جو باتیں ہوں گی وہ خطے میں کشیدگی کم کرنے کے حوالے سے بات ہوگی، امن کو دوبارہ بحال کرنے کے حوالے سے بات ہوگی، اور مسلم امہ کے اتحاد کے حوالے سے بات ہوگی۔ مشرف زیدی صاحب نے بھی ابھی پچھلے دنوں بڑے واضح، جو کہ وزیر اعظم کے مشیر ہیں، بڑے واضح انداز میں یہ بتا دیا تھا کہ ہماری ساری ہمدردیاں اور ہماری ساری سپورٹ سعودی عرب کے لیے حاضر ہے۔ اس کے دو بنیادی مظاہر ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ سعودی عرب ہمارا دینی دوست بھی ہے، اسلامی دوست بھی ہے، برادر اسلامی ملک بھی ہے، اس لیے مسلم امہ کی قیادت بھی سعودی عرب کے ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حرمین شریفین کی وجہ سے ہمیں اس ملک سے، اس سرزمین سے پورے پاکستان کو بے انتہا عقیدت بھی ہے۔ اگر یہ دفاعی معاہدہ نہ بھی ہوتا تب بھی ہم نے سعودی عرب کے حوالے کے اوپر کبھی کوئی آنچ نہیں آنے دینی چاہیے۔ اس وقت جو چیز کم ہے اور جس چیز کی ضرورت ہے وہ وحدت درکار ہے مسلم امہ کی، اور میرے خیال میں اس میٹنگ میں، اس اہم میٹنگ کا نتیجہ کچھ اسی طرح نکلے گا کہ دنیا میں امن کی خواہش کو آگے بڑھایا جائے گا۔
یہ اندازہ ہے، ابھی تو اصل بات تو اعلامیہ کے بعد ہی پتہ چلے. بالکل ایسے ہی عمار صاحب بہت سے لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ شاید اس میں جو ہے وہ دفاعی معاہدہ جو ہمارا ہوا ہوا ہے ڈیفینس پیکٹ وہ بھی کوئی ڈسکس ہوگا، اس حوالے سے بھی کوئی بات چیت ہوگی؟ دیکھیے ابھی تک جو ہے نا ساری گیسٹیمیشنز ہیں، کوئی حتمی طور پہ بات نہیں ہو سکتی، ابھی ہم اندازے ہی لگا رہے ہیں، اور وہ میرے خیال میں اس وقت صحیح صورتحال سامنے آئے گی جب ہمیں اس میٹنگ کا اعلامیہ مل جائے گا. لیکن دو باتیں کلیئر سمجھ لیجیے، اس میٹنگ کے نتیجے میں انشاءاللہ دنیا میں امن کی خواہش کی طرف کام کیا جائے گا. دوسری بات یہ ہے پاکستان کی جو انکنڈیشنل سپورٹ ہے سعودی عرب کے لیے، اس عزم کا ایک دفعہ پھر اعادہ کیا جائے گا. عمار صاحب اب ذرا اپنی ڈومیسٹک پالیٹکس کی طرف آتے ہیں. آج اچانک ایک خبر آتی ہے کہ نہال ہاشمی صاحب کو گورنر سندھ لگا دیا گیا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ صحیح لگایا گیا؟ بڑے جالے ہیں وہ نون لیگ کے ویسے. اچھا، اس کے بہت سارے اینگلز ہیں اس بات کو ڈسکس کرنے کے. پہلی بات تو یہ ہے کامران ٹسوری تھوڑے دنوں پہلے بڑے ایم کیو ایم کے چہیتے تھے، اور ایم کیو ایم کسی طرح ان پر کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں تھی، اور کہہ رہے تھے کہ جناب ہمارے پیچھے ہماری تو بڑی بیکنگ ہے اور کامران ٹسوری تو لازمی رہیں گے وہاں پر. پھر ہم نے دیکھا کہ کامران ٹسوری 45 دن کی رخصت پہ چلے گئے. پھر ہم نے دیکھا کہ وہ واپس بھی آ گئے. کل رات انہوں نے اعلان کیا کہ وہ ہر پیٹرول پمپ پر جائیں گے اور موٹر سائیکلوں والوں کو 3 لیٹر کی عیدی دیں گے. یہ کل رات کا واقعہ ہے. اور آج یہ بالکل اچانک نہال ہاشمی صاحب کا نام آ گیا. نہال ہاشمی صاحب کو آپ سارے لوگ جانتے ہیں، لیکن نہال ہاشمی کو ایک مختلف روپ میں جانتے ہیں. نہال ہاشمی مسلم لیگ نون کے انتہائی سنسیئر آدمی ہیں. انہوں نے مشکل وقت میں، دیکھیے جب وزارتیں بٹ رہی ہوتی ہیں تب تو جماعتوں کے بڑے ساتھی ہوتے ہیں نا، لیکن جس وقت حالات خراب ہوتے ہیں اس وقت نہال ہاشمی نے وہ ایک تقریر کی تھی بڑی لازوال، ہمیں یاد ہے وہ تقریر. تو وہ اس کے بعد وہ عطاب کا بھی شکار ہوئے اور بری طرح عطاب کا شکار ہوئے. تھوڑا بہت عطاب کا نوکری گئی، کھانے پینے کی وکالت ختم ہو گئی، اور لوگوں نے یہ بھی کہنا شروع کر دیا کہ نواز شریف، انہوں نے یہ سب کچھ نواز شریف کے لیے کیا، اور نواز شریف ہی انہیں بھول بھی گئے. نواز شریف جو ہے اب انہیں لفٹ نہیں کرا رہے. بعض جگہ ایسی فوٹیج بھی آئی کہ نواز شریف نے شاید غلطی سے ان سے ہاتھ نہیں ملایا، اور لوگوں نے کہا کہ دیکھیں نہال ہاشمی نے اپنی ساری زندگی مسلم لیگ نون کے لیے تباہ کر لی، لیکن میاں صاحب اس سے ہاتھ بھی نہیں ملاتے. لیکن اس ساری گفتگو کا نتیجہ یہ نکلا کہ نواز شریف جو ہیں، جو لوگ ان کے ساتھ سنسیئر رہے ہیں، ان کو کہیں نہ کہیں کمپنسیٹ ضرور کرتے ہیں، ان کی قربانیوں کا لحاظ ضرور کرتے ہیں. اور نہال ہاشمی سے میری آج بات بھی ہوئی، مبارکباد بھی میں نے انہیں دی، بہت خوش تھے. ایک کارکن آدمی ہے نا، کوئی وہ سیاسی خانوادے سے نہیں ہے، کوئی وہ وکیل ہے، اور کوئی ان کا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ وہ نواز شریف کے ساتھ بہت سنسیئر آدمی ہے. تو وہ میرے خیال میں ان کو نوازا گیا ہے، اور انہوں نے یہ ایک بہت اچھا فیصلہ ہے. ہمیں توقع تھی اس پہ ایم کیو ایم کا کوئی شدید رد عمل ہوگا، لیکن کوئی رد عمل نہیں آیا. ایم کیو ایم تو کہتی ہے ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا اس ساری سچویشن سے پہلے. لیکن جب اعتماد میں نہیں لیا گیا، میرے خیال میں اب اس صورتحال پہ بھی انہیں اعتماد آ گیا ہے. اعتبار آ گیا کہ اب ایسا ہی ہے. تو یہ جو اعتماد والی صورتحال اب ایسے ہی ہے. ایم کیو ایم ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ وہ اسی طرح کام کرتی ہے، اور میرے خیال میں کچھ خواب ایم کیو ایم کے چکنا چور ہوئے. اچھا، کچھ لوگ یہ بھی ہمارے ساتھ بات کر رہے ہیں کہ شاید پیپلز پارٹی کامران ٹسوری صاحب سے خوش نہیں تھی، تو پیپلز پارٹی کو بھی خوش کرنے کے لیے یہ چیز. اگر پیپلز پارٹی کو خوش کرنا مقصود ہوتا تو نہال ہاشمی گورنر نہ ہوتے. چلیں دیکھتے ہیں کہ اب وہ کس طرح سے پرفارم کرتے ہیں، اور آگے اب ایم کیو ایم کے ریاکشن کی بات آتی ہے کہ وہ کس طرح سے ریاکشن دیں گے. اچھا، ایک اور بڑی خبر جو آج خبروں کی زینت بھی بنے گی، عمران خان صاحب کی آج درخواست تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں اسپتال منتقلی کے حوالے سے. لطیف خوزہ صاحب نے اس کے اوپر دلائل بھی دیے، اور اس دلائل میں نواز شریف کو جو ضمانت دی تھی اس کا بھی ذکر آیا. ہمارے ساتھ آج عدالت نے فیصلہ دے دیا اور یہ کہا ہے کہ عمران خان کا میڈیکل بورڈ بنایا جائے، 2 ڈاکٹرز ڈاکٹر ندیم قریشی اور ڈاکٹر عارف کوس میں شامل کیا جائے. ہوگا آپ کو لگتا ہے بن جائے گا؟ دیکھیے یہ فیصلے میں کچھ بھی نہیں ہے. مطلب کیا عمران خان کو منتقل کرنے کے حوالے سے کوئی بات کی ہے؟ کیا عمران خان سے کوئی ڈیل کی بات کی ہے؟ کیا عمران خان کی سہولت دینے کی بات کی ہے؟
یہ تو میرے خیال میں لنگر آن کیا ہے، ٹائم گین کیا ہے. Exactly. انہوں نے کہا کہ بھئی ہم ایک میڈیکل بورڈ بنا لیں. اب بورڈ بنے گا، اس کی تشکیل پہ بات ہوگی، 2 افراد ہیں، علیمہ خان کہیں گی یہ ڈاکٹر نہیں ہمیں قبول، وہ بیرسٹر کہیں گے، گور کہیں گے یہ قبول نہیں ہے، پھر اس کے بعد شیر افضل مروت آئیں گے، وہ کہیں گے کچھ قبول نہیں ہے، سلمان راجہ کہیں گے کہ تھوڑا قبول ہے تھوڑا نہیں قبول ہے. اس طرح کی باتیں ہوں گی تو یہ تو معاملہ کھٹائی میں پڑ گیا ہے. میرا نہیں خیال کہ اس کے نتیجے اس فیصلے کے بعد عمران خان ہسپتال جاتے نظر آ رہے ہیں. اور کیونکہ وہ کہا بھی گیا کہ ان کو تمام وہ فیسلٹیز مل رہی ہیں جو ان کا علاج چل رہا ہے وہ ٹھیک چل رہا ہے. حالانکہ اگر وہ جو ہے انہیں ضرورت ہے، اگر انہیں ضرورت ہے، طبی ضرورت ہے تو انہیں ضرور منتقل ہونا چاہیے. میں اس بات کا قائل ہوں کہ عمران خان کو اگر طبی ضرورتیں ہیں یا ان کا اسپتال میں جانا ضروری ہے تو انہیں ضرور اتنی کنسیشن دینی چاہیے، اتنی اجازت دینی چاہیے. لیکن عمران خان کے جرائم کچھ ایسے ہیں نا کہ وہ نہیں معاف ہو رہے. 9 مئی کا گھاؤ بڑا گہرا ہے. اب وہ تحریک انصاف والے تو کہیں گے نا ہمیں عدالت سے ریلیف مل گیا، عدالتوں کے ہم چکر لگایا، عدالت نے ہمیں انصاف دیا. لیکن انصاف تب ہوتا جب جیل میں ملاقات کے لیے کہتے. وہ تو آج کوئی ہمیں ایسا نظر نہیں آیا اس میں. انہوں نے کہا لارجر بینچ کا فیصلہ محفوظ آپ کے سامنے ہے. دیکھیے یہ بات ہم کئی دفعہ کر چکے، ملاقاتوں کی اجازت ہونی چاہیے. میں ذاتی طور پہ فیملی کو ملنے دینا چاہیے، فیملی سے ڈاکٹر کے حوالے سے بھی کنسلٹ کرنا چاہیے، ساری باتیں ٹھیک ہونی چاہیے. مسئلہ یہ ہے کہ ملیں آپ طبی ضرورت کے حوالے سے، عمران خان کی بہنیں ملیں ان کی صحت کے حوالے سے 100 دفعہ ملیں. باہر نکل کے وہ پاکستان کے خلاف اور افواج پاکستان کے خلاف ٹویٹ کرتے تھے. تو کوئی اس وقت دنیا کی سچویشن دیکھیں، پاکستان کتنا کرٹیکل سچویشن میں ہے اور کتنا کی پلیئر ہے. اس وقت کوئی شخص یہ افورڈ کر سکتا ہے؟ تو بھائی یہ نہیں ہو سکتا، ملاقاتیں نہیں ہو رہی. چلیں اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میڈیکل بورڈ بنتا ہے، کون ایکسیپٹ کرتا ہے، کہاں سے کیا نام آتا ہے، یہ دیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. اچھا عمار صاحب، ہم نے دیکھا کہ ایران، امریکہ اور اسرائیل کی جنگ ہم سب کے سامنے ہے. کل جو ہے وہ ایران کے صدر نے ٹویٹ کیا اور اس میں پاکستان کے کردار کو سراہا اور روس کے کردار کو بھی سراہا کہ اور یہ کتنی بڑی کامیابی ہے پاکستان کے لیے. جو لوگ کہتے تھے کہ پاکستان کچھ کر نہیں رہا، تو یہ پاکستان نے تو کیا سب کچھ. میرے خیال میں جو صدر پزشکیان نے بات کی ہے، جو ان کا ٹویٹ میں نے دیکھا ہے، اس میں بڑی واضح طور پر بات کی ہے. انہوں نے ایک طرح سے روس کا اور پاکستان کا جو خدمات جو ہم امن کے لیے کوشش کر رہے ہیں خطے میں اور جو ایران کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں اس کا شکریہ ادا کیا. اور یہ کوئی عام پی ٹی آئی کا ورکر تھوڑی کر رہے ہیں، یہ ایران کے صدر یہ بات کر رہے ہیں. دوسرا اس میں انہوں نے کچھ اپنی مطالبات بھی کہے ہیں. وہ مطالبات تسلیم ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے یہ ایک الگ بات ہے. انہوں نے کہا کہ ہمیں ہمارے جائز حقوق دیے جائیں. جائز حقوق سے مراد شاید وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں نیوکلیر بنانے کی اجازت دی جائے. دوسرا انہوں نے کہا کہ ہر جانا ادا کیا جائے. اور تیسری بات یہ کہ جنگ ان کی مرضی سے ختم ہوگی. تو یہ مشکل صورتحال ہے دنیا کے لیے ایکسیپٹ کرنا. لیکن اس میں سے جو پاکستان کے لیے اچھی خبر ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان کا شکریہ کیا اور ہماری کوششوں کی امن کی خاطر ہماری کوششوں کی تعریف کی. وہ کہتے ہیں کہ جنگ ان کی مرضی سے ختم ہوگی. ٹرمپ کہتا ہے کہ جنگ جو ہے وہ جلد ختم ہو جائے گی. تو عمار صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ اسرائیل کے بغیر ٹرمپ یا امریکہ یہ جنگ ختم کر سکتا ہے؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ نیتن یاہو نے 8 دورے کیے امریکہ کے اس جنگ سے پہلے، اور انہوں نے بہت زیادہ پش اور پروب کیا ڈونلڈ ٹرمپ کو زج کر کے انہوں نے یہ جنگ شروع کی. حالانکہ وہ ہمیشہ سے یہ دعویٰ کرتے تھے کہ میں نے جنگ ختم کی ہے اور اس کا کریڈٹ مجھے دیں، نوبل پرائز مجھے دیں. امن کا نوبل پرائز آپ نے مجھے نہیں دیا، آپ بڑے برے لوگ ہیں. اس طرح کی باتیں کرتے تھے. اچھا، اب جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے، مجھے یوں لگتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ بہت بری طرح پھنس گئے ہیں. ایک تو انٹرنل فرنٹ ہے جہاں پہ ایپسٹین فائل کا بہت زیادہ ذکر ہو رہا ہے، پاپولیرٹی کا گراف ان کا نیچے گر رہا ہے. دوسری بات، آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ کی معیشت جوس کے بغیر نہیں چل سکتی، اسرائیل کے بغیر نہیں چل سکتی. اسرائیل کی جانب سے اس جنگ کو کنٹینیو کرنے کی یا ایران پر مزید حملے کرنے کی خواہش ہے. تو انہوں نے انٹرنل فرنٹ کو بھی دیکھنا ہے، ایکسٹرنل فرنٹ کو بھی دیکھنا ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ایک بڑا حملہ کریں گے ایران کے اوپر، اس کے بعد فتح کا اعلان کریں گے اور پھر اس جنگ سے نکل جائیں گے. عافیت امریکہ کی اسی میں ہی ہے. اگر امریکہ کی عمار صاحب اس میں عافیت ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ وہ اس جنگ کے بعد اپنی وکٹری سپیچ کریں گے ٹرمپ صاحب، تو پھر اسرائیل اور مودی یہ جو نیکسس ہے یہ تو پھر ختم نہیں ہو جائے گا؟
मुझे यूँ लगता है, लेकिन ये शरीर लोग हैं, इनका मकसद दुनिया के अमन को तबाह करना है। जी। यहाँ पर जहाँ जहाँ लोग सुकून से रह रहे हैं वहाँ इंतशार पैदा करना है। तो मुझे नहीं लगता कि ये इज़राइल और इंडिया नेक्सस जो है यहीं तक ख़त्म होगा। आपने देखा है कि इनकी कार्रवाइयाँ अफ़गानिस्तान में भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जारी हैं, ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी खुल्लम खुल्ला बात करते हैं, ये पाकिस्तान के दोस्त ममालिक के भी ख़िलाफ़ हैं। तो ये इनकी कार्रवाइयाँ नहीं रुकेंगी। दुनिया को इनसे मोहतात रहने की 24/7 ज़रूरत है। ये किसी वक्त भी कोई मुस्लिम उम्मा के ख़िलाफ़ हरकत कर सकते हैं। एप्स्टीन फाइल्स के बाद तो लगता है इसी तरह से कि ट्रंप साहब को जो वो उनकी ख्वाहिश थी ना कि नोबल इनाम मिले, वो नहीं मिलता हुआ नज़र आ रहा। मैंने कुछ लोगों से सुना और कुछ लोगों ने वो फाइलें पढ़ी हैं। वो कह रहे हैं कि वो गलाज़त का इतना बड़ा पलंदा है कि उसके बारे में बात करना भी लगता है कि गुनाह है। बिल्कुल ऐसे आप ही। मीडिया में बात करना तो दूर की दूर बात, की बात। आदमी वैसे बात करते हुए उसके अंदर इस हद तक की गलाज़त है कि उसका तसव्वुर ही शायद इंसान ना बिल्कुल। कर सके, जानवर उसका जानवर, तसव्वुर ना कर सके। तो उसमें सबसे ज़्यादा ज़िक्र डोनाल्ड ट्रंप साहब का है। तो ज़ाहिर है ये इंटरनली उनके लिए बड़ा मुश्किल सिचुएशन बनी हुई है। इम्पीचमेंट का मेरा नहीं ख्याल अभी कोई वहाँ पे सिचुएशन है, लेकिन इट्स अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन फॉर डोनाल्ड ट्रंप। बिल्कुल ऐसे कशीदगी कम करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे सब जंग ख़त्म हो। एक जंग हमने देखा पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान भी हमारे सब जारी है। उस जंग में अब कहा यह जा रहा है कि शायद तालिबान और अफ़गानिस्तान की रजीम तालिबान ने कुछ ऐसे ममालिक को कहा है कि आप इंटरवीन करें और हमारी ये जंग ख़त्म करवाएं। कहा यह जा रहा है कि चाइना के फ़ॉरेन मिनिस्टर के साथ इसहाक डार साहब की भी बात हुई है और बड़ी इस चीज़ के ऊपर अहम डेवलपमेंट, एक वफ़द आया हुआ है यहाँ पे जो बातचीत कर रहा है। मुझे यूँ लगता है कि जो थोड़ा सा इन्हें अंदाज़ा नहीं था अफ़गानिस्तान के तालिबान को पाकिस्तान की क़ुव्वत का। बिल्कुल ये ऐसे समझ ही। रहे थे कि हम उस बात का लिहाज करेंगे कि हम ब्रदर इस्लामी मुल्क है, माजी में हम इन्हें बड़ी कंसेशन देते रहे। इन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि फील्ड मार्शल की क़यादत में अब हम वो वाली स्टेट नहीं है, जी। अब एक हम हार्ड स्टेट हार्ड है। स्टेट। और हमने हर वो शख्स जो पाकिस्तान की तरफ नापाक निगाहों से देखता है, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवाता है या इवन उसके बारे में सोचता है, या दहशतगर्दों को जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते हैं उनको पनाह देता है, वो हमारा दुश्मन है और दुश्मन से दुश्मनों की तरह निपटा जाता है। वो हमने अफ़गानिस्तान को बता दिया, तो अब उन्हें फ़रार का रास्ता चाहिए और वो चाहते हैं कि कोई मीडिएटर बीच में आए और उनकी जान छूटे, क्योंकि हमने उनको वो नुकसान पहुंचाया है, दहशतगर्दों के वो कैंप पर पोस्टें तबाह की हैं जो उन्होंने सोची भी नहीं थी। बिल्कुल ऐसे ही। और उनको जो है ना जवाब मिल के अब वो ये कह रहे हैं कि अब कोई इंटरवीन करे और कुछ ना कुछ हो। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हमारे साथ वक्त देने के लिए। नाज़रीन, मुझे और हमारे सबको इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।